جی بھائی بسم اللہ کریں۔ عبدالرحمان شوکت علی عرض کر رہا ہوں، میرے پاس آواز نہیں صحیح آ دوستوں کی۔ بھائی ماشاء اللہ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بھائی شروع کریں۔ جی بھائی وہ ریکارڈنگ آن ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا آن لائن پروگرام 35واں آغاز پذیر ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام قبول فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں بھائی محبوب علی صاحب سے۔ بھائی محبوب علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ۔ بھائی مطلوب علی تلاوت فرما رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے وفا کی، جس نے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوب سے بھی محبت کرے، اور جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً جو لوگ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو وہ شرف اور عزت عطا فرماتا ہے جو کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں بھائی شوکت علی صاحب سے۔ بھائی شوکت علی۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ دی سوں اتر جان گے، اللہ دی سوں اتر جان گے، جیڑے طیبہ چ مر جان گے، ہاں جیڑے طیبہ چ مر جان گے، جے او دوری مکمل کدی، جے او در تے بلاون کدی، جے او دوری مکمل کدی، جے او در تے بلاون کدی، پھر تے لگ مینوں پر جان گے، جیڑے طیبہ چ مر جان گے، تیرا نام ایمان ہے سبنا دا، تیرے نام کو شام سویر چما، تیرے نام قرآن دے حرف چما، ہر حرف دی زبر تے زیر چما، تیرے نام کو ادب تھی ہاتھ لاواں، والے ہاتھ اپنے بہوں دیر چما، میرے لب ارشد کافور تے نہیں، پر حسرت ہے تیرے پیر چما، حلیم ڈاچی نہیں بہنی تیری، اودوں غربت نہیں رہنی تیری، حلیمہ ڈاچی نہیں بہنی تیری، اودوں غربت نہیں رہنی تیری، آقا جد تیرے گھر آن گے، جیڑے طیبہ چ مر جان گے، یاد مدنی دی کرینا جدا، پڑھدا رو نات حاکم صدا، یاد سونے دی یاد آقا دی کرینا جدا، پڑھدا رو نات حاکم صدا،
کوچ غم سارے کر جان گے جیڑے طیبہ چ مر جان گے اللہ دی سوں اتر جان گے جیڑے طیبہ چ مر جان گے جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ذکر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سے طریقے سکھائے۔ اگر ہم ذکر کی بات کریں تو ایک ذکر ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر ہے جو دل سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر ہے جو سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لطائف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جن کو اس کا شعور ہے وہ اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ہر ذکر کی اپنی ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو ذکر ہے اس کی تھوڑی سی جو آج جس پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ انسان کے جسم کے اندر نا دو سلسلے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ ایک تو ظاہری خارجی سانس اور تنفس کا سلسلہ ہے جو ہر دم میں جاری رہتا ہے، اور دوسرا باطنی داخلی خیالات کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ بھی کسی وقت انسان سے منقطع نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی خیال اس کے اندر آتا ہی رہتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے نا سوچ میں پڑا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ اور یہ ہر دو سانس اور خیالات کے جو سلسلے ہیں ہر وقت انسان کے جسم اور جان کے ساتھ لاحق ہیں، وابستہ ہیں، اور ان دو کا آپس میں بھی ایک مخفی اور پوشیدہ تعلق ہے۔ ایسا تعلق ہے جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، لیکن تعلق ہے۔ خیالات کا سانس میں بڑا دخل ہے، بلکہ ہم اگر یوں کہیں کہ سانس اور تنفس خیالات کا جو روزن یعنی جو دروازہ ہے، اس کو ہم دروازہ کہہ سکتے ہیں۔ خیالات کا کیا ہے؟ روزن اور دروازہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور سلف صالحین نے ذکر کے لیے سانس کے ذکر کو بڑا پسند فرمایا، جس کو عام طور پہ پاس انفاس بھی کہتے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ حفظ دم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی فلسفی اور حکمت یہ ہے کہ دل کی یہ ایک مخصوص صفت ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتا، ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ ہم جو دل ہے نا وہ کسی نہ کسی صورت میں ذکر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ذکر کی صفت جو پائی جاتی ہے اس کی خلقت اور فطرت میں اس واسطے دائمی طور پر موجود اور جاری ہے کہ انسان کی خلقت اور فطرت کی بنیاد ہی اس ذکر جو اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا نام، اس سے پڑی ہے۔ اللہ کے نام سے یہ جو ہے اس کی بنیاد بنی۔ اس لیے یہ جو دل ہے نا یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ انسان کا ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتے رہنا یا کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی باطنی حقیقت، اصلی فطرت اور حقیقی جبلت ذکر اس میں اللہ ذات سے پڑی ہے۔ کس سے پڑی ہے؟ ذکر اس میں اللہ سے پڑی ہے، جو کہ تمام اذکار کا اصل ہے، اور تمام اشیاء کے اسماء اس کے اذکار کے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ ذات اس کی فروعات ہے۔ اس میں اللہ ذات، اللہ کا ذاتی نام سب اشیاء کائنات ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسخر کیا تمہارے واسطے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی تسخیر بھی اسی کے نام سے ہے. یعنی اس کو جو مسخر کرنا ہے، جو اس کی تسخیر ہے، وہ اللہ کے ذاتی نام، اس میں اللہ ذات سے ہے. اس آیت مبارکہ کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور ہر اسم کا ظہور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے ہے، یعنی اللہ کے ذاتی نام سے ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ روح جب آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہوئی اور اس نے مقام دماغ جو ہے استخوان العبیز جس کو کہتے ہیں، اس میں جب قرار پکڑا تو کہا یا اللہ. اس نے کیا کہا؟ یا اللہ. یعنی جب نور اس میں اللہ ذات سے دماغ آدم علیہ السلام کا روشن ہوا نا اس اللہ کہنے سے، اور اس نے اس آفتاب عالم کی طرف دیکھا تو اس سے چھینک آئی. تب اس نے کہا الحمدللہ. اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ. اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی سے یہ بات ثابت ہے کہ روح آدم علیہ السلام کے وجود میں ہوا کے ساتھ پھونکی گئی. کس کے ذریعے کی؟ ہوا کے ساتھ پھونکی گئی. تو اس بات سے، ان احادیث سے، قرآن کی اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روح کا ذکر ہے وہ اس میں اللہ ذات ہے. باقی تمام اشیاء جو کائنات میں ہیں وہ سب بھی ذکر کرتی ہیں، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام، جس کی طرف قبلہ سائیں جی ہمیں جو ہے نا بارہا متوجہ فرماتے ہیں، قلبی ذکر دیتے ہیں، اور ذکر قلبی سے پھر باقی تمام جو ہمارے باطن کے اندر اذکار ہیں وہاں اس کی طرف وہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ہماری جو روح ہے وہ پاک اور صاف ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس ذکر کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے. یہ ایک بڑا ہی عظیم ٹاپک ہے. اگر اس بات کو اگر بندہ سمجھ لے تو انسان جو ہے وہ اپنے باطن کو بہت اچھے طریقے سے پاک و صاف کر سکتا ہے. اس باطنی ذکر کو، قلبی ذکر کو، اللہ 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 کر کے انسان جو ہے وہ اپنے مالک خالق کا جب حقیقی ذکر کرتا ہے تو اس کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ اس کے قلب اور روح کو سیراب کرتے ہیں، اور وہ پاک و صاف، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے. جب وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے. جب اللہ اس میں جلوہ فرما ہوتا ہے تب وہ اللہ کا ولی کامل بن جاتا ہے. تو میں آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں بھائی کاشف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بھائی کاشف. جزاک اللہ. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اس میں ایک تو منزل اور دوسرا منزل کے حصول کا پتہ بتاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو بڑا عظیم بنایا ہے، لیکن یہ عظمت اور بلندی کی رسائی اس کو ملی ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں علم کا حصول کیا ہے، اور علم کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پایا ہے، جو دنیا میں بھی اس کی رضا اور آخرت میں بھی اس کی رضا کی حقیقت ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جانتا ہے تو یہی وہ ہے جو ولی کامل اور اللہ کا کامل دوست ہے، اور جو اس بات کو نہیں جانتا اسے نہیں پتا کہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی تعلیم میں علم کی عطا کرتا ہے، اور یہ علم کی عطا ایک اللہ ہے، ایک اللہ پروردگار کی جو ہوتا ہے یہ حقیقت، رحمت اور محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کو نہیں جانتا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا پتہ
فتبعونی کے اندر بتایا گیا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اتباع میں جو اللہ دیتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا وہ نہ ہی ہماری طلب ہے اور نہ ہی ہماری ضرورت ہے، بلکہ وہ لالچ ہے اور خواہش کی اتباع ہے۔ فرمایا اس کے لیے جنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت تو ٹھکانہ اس کا ہے جس نے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور جہنم ٹھکانہ اس کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور خواہش کی طلب میں جمع کرتا ہے، اور خواہش کی طلب میں جمع کرنے والا مومن نہیں ہوتا، اسے لالچی کہا گیا ہے۔ جیسے فرمایا مومن میں بزدلی نہیں ہوتی، مومن میں حسد نہیں ہوتا، غصہ، بغض، ریاکاری نہیں ہوتا، اور اگر کوئی مومن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ پھر وہی ہوتا ہے جو اس نے بغض، غصہ، حسد، لالچ وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ بڑا سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پلسرات جو ہے یہ اندر ہی اندر بڑا نازک دور ہے اور رہا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کب بندہ پلسرات کو پار کرنے کی بجائے جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ صرف اسے ہی پتہ ہوتا ہے جسے ان دو باتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ نمبر 1، فتح بیونی کے اندر ضرورت کا علم پاتا ہے، اور نمبر 2، فتح بیونی کے اندر ضرورت کا علم نہیں بلکہ لالچ کی طلب کرتا ہے، خواہش کی طلب کرتا ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو جاننے کے لیے دو چیزیں نام میں پہلے جانتے ہیں، ایک ضرورت ہے اور ایک لالچ ہے۔ ضرورت کیا ہے اور لالچ کیا ہے؟ یہ فتح بیونی تعلیم کے اندر اور تعلیم میں جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے اندر بندے کو پتہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات جو ضرورت ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ ضرورت اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی جو دیتا ہے اس میں ایک ضرورت جان کی ہے اور ایک ضرورت مال کی ہے۔ جان بھی اللہ دیتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور جان میں اللہ پروردگار مال بھی اللہ دیتا ہے جو ہماری جان کو قائم اور دائم رکھتا ہے، اور یہ مال بھی کوئی نہیں دے سکتا، یہ بھی اللہ دیتا ہے۔ جب جان اور مال یہ دونوں ہماری ضرورت ہیں اور دینے والا اللہ ہے جو اس کی طلب کرتا ہے تو جان ایک ہی رہتی ہے، تو 900 سال کی زندگی بھی مل جائے تو جان ایک ہی رہتی ہے جو اللہ دیتا ہے، مال بھی ایک ہی رہتا ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اس لیے جس نے اپنے اللہ پروردگار سے طلب کیا ہے، یہ ہے فتح بیونی کے اندر اور یہ ہے علم کے اندر، اللہ سے طلب کرنے والا جو جان ایک کے علاوہ جانیں طلب کرتا ہے، اس نے تو جانیں طلب کی ہوتی ہیں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، مر مر کر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ جینا چاہتا ہے، اور جینا ایک ہی بار ہے، اس کے علاوہ تو زندگی ہی نہیں۔ اسی طرح مال جو اللہ کا دیا ہے اس کے علاوہ طلب کیا ہوتا ہے، مال بھی اللہ کا ہوتا ہے، یہ بھی لالچ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے وہ جو بندہ لالچ کے اندر مرتا ہے اور لالچ کے اندر جیتا ہے، یہ نہ اس کا مرنا اللہ والا ہوتا ہے اور نہ اس کا جینا اللہ والا ہوتا ہے۔ جان بھی ایک ہے جو اللہ دیتا ہے، مال بھی ایک ہے جو اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ مال طلب کرتا ہے جو اللہ نہیں دیتا، وہ جان طلب کرتا ہے جو اللہ نہیں دیتا۔ جب جان طلب کرتا ہے تو اللہ نہیں دیتا تو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، خواہش میں لالچ کرتا ہے، یہ لالچی ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا، اور جب مال بھی اس طرح طلب کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح جب جان اللہ کے علاوہ طلب کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، کہ جان دینے والا تو اللہ ہے، شہداد تو جان نہیں دیتا، فرعون تو جان نہیں دیتا، نمرود تو جان نہیں دیتا، دجال تو جان نہیں دیتا۔ جان دینے والا ایک اللہ ہے اور مال دینے والا بھی ایک اللہ ہے، اور جب اللہ سے کسی نے طلب کیا تو ایک طلب کی ہے، جان طلب کی ہے، یا ایک طلب کی ہے، مال طلب کیا ہے، اور طلب بھی کس سے کیا ہے؟ ایک اللہ سے طلب کیا ہے۔ وہ جان بھی اپنی دینا بتاتا ہے اور مال بھی اپنا دینا بتاتا ہے، پھر جان کو بھی قبول کرنا خود بتاتا ہے اور مال کو بھی قبول کرنا خود بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو مومن ہی نہیں کہ وہ لالچ کرتا ہے، وہ مال طلب کرتا ہے جو اللہ کا نہیں ہے، وہ جان طلب کرتا ہے جو اللہ کی نہیں ہے، اللہ نہیں دیتا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتح بیونی کے اندر اللہ ہمارا لالچ باہر نکال کرتا ہے
فتح بیونی کے اندر اللہ پروردگار اپنی جان کے علاوہ دوسری جان کی نفی عطا کرتا ہے۔ یہ علم ہی سارا کچھ ہے، اور علم کے اندر ہی اللہ یہ اپنے رب پروردگار کے تائیں بار پاتا ہے۔ حقیقت رحمت میں ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کی رضا میں جیتا ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا میں اٹھتا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ کا بندہ مومن ہی مومن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، ہمیں پتہ چلے اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں جان اور مال کی ضرورت ہے۔ اور یہ جان اور مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی طلب کرنا، اللہ جو تو نے جان دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، جو مال دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، بس یہ طلب کرنا۔ قسمت والا ہے جو یہ طلب کرتا ہے، اس نے تو اپنے اللہ کو طلب کیا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو طلب کیا ہوتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کی صحبت میں ہمیں بھی فتح بیونی کے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ کے بندوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فتح بیونی میں کاشف صاحب بھائی کاشف بہت ہی اعلیٰ انداز میں ہماری تعلیم و تربیت فرما رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت میں جو بھی رہا، جو بھی اللہ کے بندہ کی صحبت میں آیا، اس کے اوپر وہ رنگ ضرور چڑھا کہ جس اللہ کے بندے کی صحبت میں وہ بیٹھا۔ جیسے ہمارے قبلہ سائیں جی دامت برکاتکم العالیہ، آپ دیکھیں یہ سارے دوست جو ہیں، ان میں خصوصاً بھائی کاشف جو ہیں آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو آپ کا طرز انداز، آپ کی بات کرنے کا انداز اور آپ کی محبتوں کا انداز، وہ سارے کا سارا وہی تعلیم ہے جو کہ قبلہ سائیں جی ہمیں فرمایا کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے نا رہنمائی فرماتے ہیں، ہر معاملے میں ہر نقطہ ہم پہ واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت قبلہ سائیں جی فرماتے ہیں کہ اگر حکم کا علم بڑھے تو بندہ گناہ کی معرفت پاتا ہے، گناہ کی معرفت پاتا چلا جاتا ہے۔ اگر سنت کا علم بڑھے تو حقیقی علم کی معرفت پا کر باعدت بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر محبت اللہ یعنی اللہ کی محبت ملے تو رضا پا کر، اللہ کی رضا پا کر شکر گزار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حکم کا علم بندے کو عاجزی اور تواضع کی صورت سکھاتا ہے، اور محبت کا علم بندے کو حقیقی ادب سے روشناس کرواتا ہے، اور پھر جتنی محبت محبوب رب العالمین کی کسی کو زیادہ عطا ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ با اخلاق ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر اوصاف حمیدہ پیدا ہوتے چلے جائیں، اور ہم اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے ہمارا بھی شمار اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائے۔ اب میں دعا کے لیے ملتمس ہوں، عرض کرتا ہوں بھائی کاشف سے کہ وہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باب سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت۔